السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ہم مسلمانوں کو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس تعلق سے آپ پڑھیں گے۔ صحیح الجامع الصغیر للالبانی حدیث نمبر 6471 کے اندر موجود ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ النور ما بینہ و بین البیت العتیق۔ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک نور کو منور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی روایت آپ پڑھیں گے صحیح الجامع الصغیر للالبانی حدیث نمبر 6470 کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین۔ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس سورت کی یعنی سورہ کہف کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ سورت دجال کے فتنے سے بچنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا بہت بڑا باعث بھی ہے۔ خروج دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ زمانے کے شر اور فتن میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کو رون ڈالے گا اور بے شمار لوگوں کو اپنے فتنے کا شکار بنائے گا۔ دجال کا مقابلہ مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج کی طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے بہت سارے اسباب بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی قرأت اور حفظ بتلایا ہے۔ آپ پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 809 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی حفظ کر لے اس آدمی کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن ادرکہ منکم فلیقرأ فواتح سورۃ الکہف۔ تم میں سے جو آدمی دجال کو پائے اس سے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو وہ پڑھے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔